حامد صاحب اگر ہم اس کو لارجر کانٹیکس میں دیکھ لیں، کیونکہ ایک بار بار پاکستان میں بڑا ذکر ہوتا ہے اس کی ہوا چلی ہے، اب اس کے فیور میں ستارے جا رہے ہیں، سو ہم بڑے عرصے سے یہ سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے فیور میں جائیں گے ستارے، پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ریگین کیا انہوں نے، ایک وقت میں کراچی میں بہت شکایت تھی پیپلز پارٹی سے، لیکن جیسے بھی تھا ریگین کیا۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے جنرل الیکشن، تو اس میں بھی ہم پیپلز پارٹی کو ریگین کرتا ہوا دیکھیں گے، سینٹر میں ان کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے؟ فی الحال یہ مشکل نظر آ رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی جو آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جو ایک بائی الیکشن ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، لیکن وہاں پہ وہ جو پیپلز پارٹی وہاں پہ جیتی باغ میں، اور آج کراچی میں جو میئر کا الیکشن جیتی ہے، تو اس سے شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہوا چل گئی ہے، لیکن جو بیہائنڈ دا سین جو اندر کی بات ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ باغ میں تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو نہیں جتوانا چاہتے تھے، وہ تو مسلم لیگ نون کو جتوانا چاہتے تھے، تو لیکن وہاں پہ کچھ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ وہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے اور سردار تنویر الیاس صاحب ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور کچھ اور لوکل برادریاں جو ہیں یہ اکٹھی ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف، اس لیے اکٹھی ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ اس کو جتوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو کچھ برادریاں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے برادری کی پالیٹکس کی اور جرگے بلائے اور بند کمروں میں انہوں نے قسمیں وعدے کیے کہ ہم نے ہر صورت میں مسلم لیگ نون کو ہرانا ہے، تو باغ میں مسلم لیگ نون نہیں ہاری، باغ میں جو مسلم لیگ نون کے سرپرست ہیں وہ ہار گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جھٹکا بھی دیا ہے جو لوگ وہاں پہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ آج کراچی کے میئر کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کے 14 ووٹ تھے ان کی مدد سے مرتضی وہاب جو ہیں وہ میئر بنے ہیں، جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، 14 ووٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اگر یہ 14 ووٹ نکل جائیں تو مرتضی وہاب صاحب میئر نہیں رہتے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں صورتحال بالکل مختلف ہوگی، اور یہاں پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ مانے یا نہ مانے، یہاں پہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی مل کر پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو سائڈ لائن لگانے کی کوشش کریں گے، اور اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں کو زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کرتی تو پھر مشکل ہے کہ مرکز میں ان کا پرائم منسٹر آئے، ہو سکتا ہے کہ مرکز میں بھی وہی ہو جو اس وقت چل رہا ہے، تو مجھے تو زیادہ یہی لگتا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا جب بھی ہوگا تو جو اس وقت پاکستان میں ایک حکمران اتحاد چل رہا ہے، الٹیمیٹلی یہ سارے جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، لیکن آخر کار ان سب کو شہباز شریف ہی کو قبول کرنا پڑے گا۔ اوکے، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، الیکشن کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن تو میرا خیال ہے کہ اب کسی بھی صورت میں اکتوبر 2023 سے آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک دفعہ پھر یہاں پہ ایک اختلاف ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اکتوبر یا زیادہ سے زیادہ نومبر کے فرسٹ ویک تک الیکشن ہو جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائے اور یہ مارچ 2024 تک چلا جائے، تو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اکتوبر یا نومبر سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بالکل ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہوگی، لیکن کیونکہ اب انکانسٹیٹیوشنل چیزیں تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں، اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں جو آج کیا انہوں نے تو اس کو اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کہتی ہے تو مسلم لیگ نون کہے گی کہ پھر ہم بھی الیکشن جو ہے اس کو مارچ 2024 تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہوگا، تو اگر ہم نے آپ کو کراچی میں 14 ووٹ دے کے تو آپ کو میئرشپ دلوا دی ہے تو اب آپ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہماری مدد کریں، تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہے، تو جس طرح ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 2018 سے لے کے 2022 تک کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا، اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اقتدار کے مضبوطے اٹھے، تو اب وہی کچھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی باپ پارٹی کے ساتھ مل کے اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے، تو اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ باپ ہے، ماں امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں کی سیاست میں۔ اوکے، ویری ویل سیڈ۔ مجھے یہ بتائیے گا، پنجاب میں بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے، پنجاب کے دو، ہم تو کچھ عرصے پہلے تک یہ نظر آتا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے وہاں پر، اب پی ٹی آئی بہت شدید مشکلات میں ہے، پی ایم ایل این بار بار یہ کہتی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے ہماری کیمپین ویسے نہیں ہوگی،
لیکن یہ جب بھی الیکشن ہوگا پنجاب کا، کیا ہم دیکھیں گے کہ اس میں نہ چیئرمین تحریک انصاف موسٹ پرابلی نہیں ہوں گے، یا جیل میں ہوں گے، یا سین میں نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف نواز شریف بھی نہیں ہوں گے؟ ایسے ہی ہونا ہے پنجاب کا الیکشن؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں شاید وہ حصہ لیں، لیکن فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین جو ہیں یہ صرف الیکشن مہم میں حصہ لینے تک ہی محدود رہیں گے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ان دونوں کو ویسا ریلیف دینے کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ ڈسکوالیفائی کریں، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، اور دوسری طرف آپ ان کے دو مخالفین ہیں نواز شریف اور جہانگیر ترین، ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ ریورس کر دیں، تو اس سے صاحب کی جو ہے مظلومیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین یہ اگلے الیکشن میں کی جو الیکٹرل پالیٹکس ہوگی اس میں یہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر جیل میں بھی ہوں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہوں اور ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مسٹر فلاں ایکس وائی زی یا اے بی سی جو ہیں ان کو آپ کی سپورٹ حاصل ہے، اور بھلے اس کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، صرف اتنا پتا ہو کہ وہ اس بندے کے پیچھے ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑ جائیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی پنجاب میں مقابلہ مسلم لیگ نون کا حمایت یافتہ پارٹی یا گروپ یا کینڈیڈیٹس کے درمیان ہوگا۔ اس میں جو پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی ہیں یہ مہمان اداکار ہوں گے۔ سو یہ سپوائلرز بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر سپوائلرز ہوتے ہیں خاص طور پر استحکام پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کس کو فائدہ ہوگا استحکام پارٹی کے بننے سے یا اس کے الیکشن میں جانے کے؟ کس کا ووٹ کاٹے گی وہ؟ دیکھیں، ٹو بی ویری فرینک، استحکام پاکستان پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میری بہت پرانی نیاز مندی ہے، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پارٹی جو ہے یہ ابھی تک اس کا نہ آئین ہے، نہ اس کا منشور ہے، نہ اس کا کہیں پہ کوئی آفس ہے، نہ سیکریٹریٹ ہے، اور پارٹی جو ہے یہ ہوا میں بنا کے تو اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فردوس آپا جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کرتی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو استحکام پاکستان پارٹی نے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ میڈیا کے کیمروں سے اپنا منہ چھپا رہے ہیں، یہ چیز پیش کی ہے۔ اور کیا پیش کیا ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ 3 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ماتھے پہ گولی کھا لوں گا لیکن چھوڑوں گا، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے اور مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئے۔ تو یہ اگر یہ چیز آپ نے پیش کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، تو پروگرام اور منشور کی عدم موجودگی میں فواد چودھری کا منہ چھپانا اور علی زیدی کا سلطان رائی ٹائپ ڈائلاگ بولنا اور پھر اس ڈائلاگ سے یو ٹرن مارنا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو ووٹ دینے پہ وہ تیار ہو جائیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ استحکام پاکستان پارٹی آج کے دن تک ہماری پالیٹکس میں کوئی میٹر کرتی ہے۔ پہلے تو یہ پروگرام سامنے لے کے آئے نا کہ آپ کے پاس کون سا فارمولا جس کے تحت آپ پاکستان کے اقتصادی حالات میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے۔ تو اگر یہی پرانے چہرے جو پہلے کے ساتھ تھے اور انہوں نے کو پہلے فلاپ کیا اور پھر اس کو چھوڑ کے تو دوسری طرف چلے گئے، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ پارٹی جو ہے یہ فی الحال مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ رائٹ، اینڈ پی ٹی آئی کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کچھ لوگ چلے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی موجود بھی ہیں، مثلا اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے، لیکن ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب ابھی تک ڈٹے ہیں۔ اسد عمر صاحب جتنا مرضی کہہ لیں کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے، لیکن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا اور دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا، وہاں سے وہ سیدھے گاڑی میں بیٹھ کے نیشنل پریس کلب اسلام آباد آئے اور وہاں آ کے پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں، جبکہ شاہ محمود قریشی کو اسی اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ فائنلی کورٹ کے آرڈر پہ ریلیز ہوئے ہیں۔ تو ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی جو ہیں وہ کھڑے ہیں ابھی تک۔ اسد عمر صاحب جو مرضی کر لیں، میں تو یہ
ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان سے تھوڑے سے زیادہ چلاک ہیں. تو یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز لائی صاحب ہیں، فرق حبیب صاحب ہیں، حماد اظہر ہیں، مراد سعید ہیں، یہ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے پارٹی جو اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی وہ کافی ڈیمیج ہو گئی ہے. اب اگر کوئی ووٹر یا سپورٹر اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ کے ساتھ ہے. پارٹی سے تو لوگ جو ہیں وہ کافی مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ پارٹی تو ٹوٹ پھوٹ گئی، اور ایسی ٹوٹی پھوٹی کہ جو اس کا سپوکس پرسن تھا، اس پارٹی کا جو ترجمان تھا فواد چودھری، وہی بھاگ گیا. پہلے وہ جوتے چھوڑ کے بھاگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور پھر وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اب آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا. دیکھیں، ایک میں اصول کی بات کر رہا ہوں، ایک لاجک کی بات کر رہا ہوں کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، تسنیم نورانی صاحب تھے، مرحوم نعیم الحق صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آپ کو مجھے بار بار پرائیویٹ میٹنگز میں پبلکلی ایک ہی بات کہتے تھے، یہ جہانگیر ترین جو ہے، یہ جو علیم خان ہے، یہ جو پرویز خٹک ہے، انہوں نے ہماری پارٹی تباہ کر دیا. پارٹی میں وجیہ الدین صاحب نے الیکشن کروایا، الیکشن کا رزلٹ چینج ہو گیا. پارٹی میں تسنیم نورانی نے الیکشن کروایا، اس الیکشن کا رزلٹ چینج ہو گیا. اور وجیہ الدین صاحب نے اور پھر حامد خان صاحب نے یہی 3 4 5 لوگ جو ہیں ان کا نام لیا تھا کہ تباہ کریں گے، اور ایگزیکٹلی وہی لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف اور کہ اس نے مردم شناسی کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے لوگوں کی بات نہیں سنی. جو لوگ پرانے پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے، ان کی بات نہیں سنی، اور اقتدار کی ہوس میں، اقتدار کے لالچ میں انہوں نے کمپرومائزز کیے، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کو نہیں آنے دیا اور پارٹی کو تباہ کر دیا. تو اب لوگ جو ہیں کے ساتھ اس لیے نہیں ہے، صاحب نے کو اپنی حکومت کے دور میں بہت بڑا مارکا مار دیا ہے ساتھ، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور آصف زرداری کے مقابلے پہ چھوٹی برائی ہے. ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں، چھوٹی برائی ہے. تو یہ سارے ہیں تو برائی، لیکن کوئی بڑی برائی ہے، کوئی چھوٹی برائی ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اب اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور وہ لوگ جو پہلے ان کو صحیح نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ آدمی غلط ہے، اس کے ہاتھ میں پارٹی نہ دو، یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے آیا. مجھے یاد ہے حامد خان صاحب نے 2 دفعہ نہیں 3 4 دفعہ مختلف ٹی وی شوز میں، پریس کانفرنسوں میں کہا کہ یہ جہانگیر ترین تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے آیا ہے، اور بات نہیں سنتے تھے. تو اب دیکھ لیں وہ حامد خان صاحب صحیح ثابت ہو گئے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ میں وکیل کے طور پہ حامد خان صاحب ہی پیش ہو رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک صحیح ڈیموکریٹک پارٹی بنائیں، اس کے اندر ڈیموکریسی لے کے آئیں، اور ڈیفرنس کریٹ کریں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے. فرق یہی وہ لا سکتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر ڈیموکریسی لے کے آئیں، تو پھر وہ یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ یہ چھوٹی برائی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ سب سے اچھی پارٹی ہے. حامد صاحب، یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جنرلی کسی بھی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، جتنی بھی یہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں سوائے جماعت اسلامی کے. ڈو یو ایگری ود دس کہ جماعت اسلامی میں پھر بھی اسٹرکچر ہے، لیکن پھر وہ پاپولر پالیٹکس نہیں کر سکتی اس کے باوجود؟ دیکھیں، جو جمہوریت کا جو تصور ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اگر آپ اس کے مطابق دیکھیں تو جو جماعت اسلامی میں جب امیر جماعت اسلامی یا ہیڈ آف جماعت اسلامی کا جب الیکشن ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون امیدوار ہے. وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے اراکین، ممبرز نہیں، رکن ہوتا ہے جو ایک پورے پروسیس کے بعد اس کو رکنیت ملتی ہے، وہ جماعت اسلامی کا رکن ہوتا ہے، اور وہ کچھ چند ہزار لوگ ہیں. البتہ کارکن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ جس طرح کا ایوب خان کا بی ڈی سسٹم تھا نا، بیسک ڈیموکریسی سسٹم، کہ جس میں پہلے جو ہے وہ کونسلرز منتخب ہوتے تھے، پھر وہی کونسلرز جو ہیں وہ صدر پاکستان کے الیکشن میں حصہ لیتے تھے. تو جماعت اسلامی میں وہ بی ڈی سسٹم ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے، پہلے آپ کارکن بنتے ہیں، پھر آپ رفیق بنتے ہیں، اور پھر کچھ سٹیجز کے بعد پھر آپ امیدوار رکنیت بنتے ہیں، پھر آپ رکن بنتے ہیں. 3 4 سٹیجز ہیں، اس میں کئی سال لگتے ہیں، اور وہ پھر آپ ایک کونسلر ٹائپ بندہ بن کے تو آپ کو امیر جماعت کے ووٹ میں حصہ لینے کا حق ملتا ہے. تو پھر آپ وہ میرے خیال سے یہ جینوئن ڈیموکریسی نہیں ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ابھی تک پاکستان کی کسی بھی امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے جیسا کہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن میں لکھی ہوئی ہے. وہ ایک جعلی الیکشن کرواتے ہیں اور جعلی رزلٹ جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں, اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کا سورس آف انکم اور سورس آف فنڈنگ کیا ہے. کسی پارٹی کا کوئی سورس آف فنڈنگ پتہ نہیں چلتا. تو اس میں کمزوری. میڈیا فریڈم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ پچھلی حکومت میں بھی الزامات لگتے رہے, آپ بیان ہوئے اس زمانے میں, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات برے ہوتے جا رہے ہیں. اگر میں ایک کاؤنٹر کویسچن آپ کو کر دوں کہ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں میڈیا فریڈم ہے, تو آپ کو پھر ایک جواب دینا پڑے گا, اور اگر آپ سچ بولیں گی تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو اس لیے جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں. فریڈم نہیں ہے آپ کی اور میری ہو رہی ہے, اس میں ابھی تک الیکشن اور اس کے اندر ڈیموکریسی اسی کو ڈسکس کیا ہے. جو ریئل ایشوز ہیں اس کی طرف تو ہم نہیں جا رہے, کیونکہ اگر ہم وہ ڈسکس کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے پرابلم ہو جائے. تو اب آپ بتائیں نا کہ اگر اتنے دن گزر گئے ہیں اور عمران ریاض جو ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں پہ, اور آئی جی اسلام آباد بھی جو ہے وہ عدالت میں کہتا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے, باقی ایجنسیز بھی کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے. لیکن آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ پتا ہے کہ وہ کہیں افغانستان کے بارڈر کے آس پاس نظر آیا تھا. اور اسی طرح جرنلسٹ بھی وہ ہے جس کو پہلے بھی 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, پھر تیسری دفعہ اس کو غائب کر دیا گیا. اور بہت سے جرنلسٹ جو ہیں ان کے خلاف یہ غداری کے مقدمے دائر ہو رہے ہیں, ایف آئی آر رجسٹر ہو رہی ہیں. تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو صاحب کے دور میں ہو رہا تھا. صاحب کے دور میں میرے خلاف کو 8-9 غداری کے کیس بنائے گئے, لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی میرے خلاف, گلگت تک میں مقدمے درج کرنے کی کوشش ہوئی. تو وہی کام جو ہے وہ آج ہو رہا ہے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا جو مقدمہ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ پاکستان میں ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا کینیا میں, اور اس کی ماں جو ہے وہ ابھی تک یہ درخواستیں کر رہی ہے کہ میری ایف آئی آر درج کر لو. تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. عمران ریاض جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ روتی پیٹتی پھر رہی ہے اپنے 4 بچوں کے ساتھ, کبھی کسی کے پاس جاتی ہے کبھی کسی کے پاس جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دور میں بھی آزادی صحافت کا بہت برا حال تھا, اور پاکستان جو ہے وہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بہت نیچے چلا گیا تھا. اس سال بظاہر شہباز شریف کے دور میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے. لیکن یہ جو پچھلے 3-4 مہینے میں ہوا ہے نا, تو یہ اب آپ میری بات لکھ لیں کہ اگلے سال صورتحال بالکل مختلف ہوگی, اور ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان اب اوپر نہیں نیچے کی طرف جائے گا. اس لیے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے امیج کا خیال کریں, اور یہ جو پاکستان میں ان اناؤنسڈ سینسرشپ لگائی ہوئی ہے, یہ سینسرشپ جو ہے اس کو ختم کریں. کسی بھی ملک میں, کسی بھی جمہوری ملک میں سیاسی مخالفین کے خلاف سینسرشپ کا ہتھیار استعمال کر کے آپ کوئی سیاسی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان میں شکست دینی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, اس میں اپنے سیاسی مخالف کو شکست دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سینسرشپ کے ذریعے میڈیا پر پابندیاں لگائیں اور میڈیا کچھ بول نہ سکے, اور آپ کہیں دیکھا پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے. تو ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بڑا آزاد ہے, اور ہم دل میں آپ کو صرف برا بھلائی کہیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ حمید صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے.